الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لا مکان، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد، میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایس بی آئی ٹی وی چینل والوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے ٹی وی چینل پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی عظمت اور شان بیان کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی کے اندر میں شان اہل بیت کے موضوع پر اپنا بیان جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ کیف و سرور مستی ہے موہڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موہڑا شریف میں، علی وقار حضرت میرے مرشد خواجہ پیر ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے موہڑا شریف میں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر ہر ایک چیز کا بیان جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی عظمت اور شان کا معاملہ آیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو ہر قسم کے رجس یعنی ناپاکی سے صاف ستھرا فرما دے۔ سامعین محترم، انسان جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اندر ڈھیل بھی ہو جاتی ہے، وہ کام بعض اوقات چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن پروردگار عالم
جب کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب رب العالمین کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، اسی وقت وہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اور خالق کے ارادے کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے متعلق جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ آپ نے فرمایا اے علی ادھر آؤ، اے فاطمہ ادھر آؤ، اے حسن ادھر آؤ، اے حسین ادھر آؤ۔ آپ نے اپنی کملی کے اندر یہ چاروں نفوس قدسیہ جو تھے ان کو داخل فرما لیا، ان کے اوپر اپنی کملی مبارک جو تھی وہ اوڑھ دی اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر آپ کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، پوری کائنات کی مومنوں کی مائیں، آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، تمام کے تمام جو ہیں آپ کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ لیکن مفسرین نے یہ فرمایا ہے جو میں نے یہ اس آیت کے متعلق بیان کیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ جو ہم سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اے اللہ اسے اپنی رحمت کے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس پر اپنی جنت کے دروازے کھول دے، اس پر اپنے انعامات کے دروازے کھول دے۔ اور جو میرے اہل بیت سے دشمنی رکھے، فرمایا میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اور فرمایا میں نہیں پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے دشمنی رکھے۔ یاد رکھو پوری کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ کوئی بھی کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اے ابو بکر سنو، عمر سنو، عثمان سنو، اے بلال سنو، اے ابو ہریرہ سنو، اے میرے تمام صحابہ سنو، دنیا کے اندر ہر انسان کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ فرمایا میری نسل جو ہے وہ سیدات النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ چلے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے اس بات پر گواہ ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہونے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قرار دیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ نازل ہوئی ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا اے محبوب تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، ندعو آواز دو، ندعو ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وہ اپنے بیٹوں کو بلائیں، وَنِسَاءَنَا تم اپنی بیبیوں کو، وَنِسَاءُكُمْ اور وہ اپنی بیبیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وہ خود آئیں اور آپ خود جو ہیں ان میں شامل ہو جائیں اپنے اہل بیت کے اندر، اور پھر ان سے مباہلہ کرو، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ یہ قرآن ثابت کرتا ہے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین جو ہیں وہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر ہیں۔ آپ کے شہزادے بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول یعنی اپنے ممبر مبارک پہ جلوہ افروز تھے۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمعۃ المبارک کا یا کوئی اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ ننھی عمریں ہیں،
چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، مسجد نبوی کے سین کے اندر وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، کبھی وہ گرتے ہیں کبھی وہ اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عالم دیکھا، حضور کسی صحابی کو ارشاد فرما سکتے تھے کہ جاؤ بلال، جاؤ ابو ہریرہ، جاؤ ابو بکر، جا کر میرے نواسوں کو اٹھا کر لے آؤ، لیکن حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ خطبہ منبر پہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے تھے، آپ نے منبر پہ خطبہ بند فرما دیا، یعنی خطبہ بند کر دیا، خود منبر سے اترے اور جا کر دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا کر لائے اور پھر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ میرے دونوں شہزادے، یہ میرے دونوں نواسے، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، سنو۔ فرمایا ان کی شان، مقام اور عظمت کیا ہے؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بے شک میرا حسن اور میرا حسین جو ہے یہ دونوں پوری کائنات کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ڈگریاں بعد میں ملتی ہیں، پہلے زندگی کے اندر امتحان دیے جاتے ہیں، زندگی کے اندر محنت کی جاتی ہے، زندگی گزاری جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کا بچپن ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اور حسین جو ہے یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے مرشد حضور غوث زماں، قطب دوراں، مفسر قرآن، شہباز طریقت، شیر شاہ غازی، سلطان العارفین، اعلیٰ حضرت قیوم وقت، نائب رسول الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید شیر شاہ غازی، سجادہ نشین مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اندر پوری کائنات کے نوجوان ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، ان انبیاء کے، ان صدیقین کے، ان شہداء کے، ان صالحین کے، پوری کائنات کے جتنے جنتی نوجوان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جو ہیں وہ پوری کائنات کے جنتی نوجوانوں کے سردار، جنت کے گویا وارث اور مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور کسی شاعر نے امام علی مقام کی بارگاہ میں کیا شعر کہے ہیں، وہ کہتا ہے، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھیو سلام، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھیو سلام، جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین۔ اور کہہ دو ہوا سے جا کر، کہہ دو ہوا سے جا کر، اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، مدینے سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ دساں کتھوں تک اے رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی، نانا رسول پاک اے بابا علی ماں فاطمہ، نانا رسول پاک اے بابا علی ماں فاطمہ، ایدوں ود کے ہور کی اے بڑائی حسین دی، کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، کربل نو جاندیاں تے زمانے نے ویکھیا، مڑ کے پھر نہ آئی سواری حسین دی، کی دساں کتھوں تک اے رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی و آنا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ تو حسین ابن علی کے نانا جان ہیں، آپ تو حسین کے بابا ہیں، آپ کے تو یہ شہزادے ہیں، آپ کے تو یہ بیٹے ہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حسین آپ سے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ الحسین منی،
حسین مجھ سے ہے، وہ آنا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ وہ آنا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں، جب میں دنیا سے وصال کر جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد میرے کردار کا اظہار، میرے افعال کا اظہار، میرے معجزات کا اظہار، میری کمالات کا اظہار جو ہے اور میری ذات کا اظہار جو ہے وہ میرے نواسے حسین ابن علی سے ہوگا۔ یہ شان ہے اور یہ مقام ہے حسین ابن علی کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت دیا کلبی بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ جب یہ نوجوان گزرتا تھا نا تو عورتیں اپنے دروازوں کے پیچھے چھپ کر اس کی زیارت کرتی تھیں، یعنی اس کو دیکھتی تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے مکے کا، یہ بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، جب دیکھا تو بارگاہ رب العالمین میں عرض کی، یا رب العالمین اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اب یہ کفر کے اندر ہے، اس کو میری بارگاہ کے اندر بھیجو، میری غلامی کے اندر بھیجو، تاکہ میں اے اللہ تیری جنت کا اسے وارث بنا دوں، تیری جنت عطا فرما دوں۔ دیا کلبی کے دل میں ایمان کی تڑپ پیدا ہوگی۔ ادھر حضور نے دعا ارشاد فرمائی، ادھر دیا کلبی جو تھے وہ دوسرے دن یا اسی دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ دیا کلبی ہے جس نے اپنے قبیلے کی 70 یا 72 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، اور یہ اپنے مکہ شریف کے اندر اپنے جتنے اس کے قبیلے تھے ان کا سردار تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کے پھلوں کے باغات تھے، کھجوروں کے، سیبوں کے، تو یہ جب آنے لگا تو اس نے 2 سیب جو تھے نا، 2 سیب وہ اٹھائے اور آ گیا۔ ایک دن پہلے یہ خالی آیا، اس نے دیکھا کہ حضور کی گود میں 2 شہزادے جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں۔ صحابہ سے عرض کرنے لگا یہ کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ حضور کے شہزادے ہیں، کہ آپ کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین کی شہزادے ہیں، حضور کے یہ بیٹے ہیں، نواسے ہیں حضور کے۔ تو دیا کلبی دوسرے دن آیا وہ سیب لے کر۔ اب دیا کلبی جب آتا تو دونوں شہزادوں کو، حسن اور حسین کو، سیب جو تھے وہ پیش کرتا۔ جبریل امین علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو دیا کلبی کی صورت میں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل، میرے محبوب کو دیا کلبی کا چہرہ پسند ہے، اب تم نے جب بھی جانا ہے نا تو دیا کلبی کی صورت میں جانا ہے۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور کی محفل میں 2 دیا کلبی بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دیا کلبی تو صحابی تھے نا، دوسری طرف سے جبریل امین جو تھے وہ دیا کلبی کی صورت اختیار کر کے، ان کا چہرہ، ان کا روپ اختیار کر کے سامنے آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب دیا کلبی جو تھے وہ سیب لے کر آتے تھے۔ ایک دن جبریل آئے اور یہ دونوں شہزادے حضور کی گود سے اترے اور دیا کلبی کی گود میں بیٹھ کے اب دیکھ رہے ہیں جیب کے اندر کہ یہ جیب سے ہاتھ نہیں ڈالتے، سیب نہیں نکال رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، دیا کلبی روزانہ آتا ہے، وہ سیب لے کر آتا ہے، تم اس صورت میں آئے ہو تو میرے نواسے جو ہیں یہ سیب دیکھ رہے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے تو میں جنت سے سیب لا کر دیتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اوپر اور جنت سے 2 سیب جو تھے وہ پکڑ کر دونوں نواسوں کی بارگاہ میں حاضر کر دیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک موقع پر، عید کے موقع پر، شہزادوں نے حضرت سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں عرض کی امی جان ہمیں کپڑے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کپڑے مل جائیں گے۔ رات کو ایک بزرگ آئے بڑے نورانی چہرے والے، وہ شہزادوں کے کپڑے دے کر چلے گئے اور ساتھ عرض کی کہ میں اہل بیت کا دردی ہوں، یہ شہزادوں کے جوڑے جو ہے وہ وصول کر دیجیے۔ تو جب یہ شہزادے دونوں حسنین کریمین عید والے دن یہ جوڑے مبارک پہن کر مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف جلوہ افروز ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے بعد گھر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حسنین کریمین کے جوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو عرض کی ابا جان اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل جنت سے لے کر حسنین کریمین کے جوڑے جو ہیں وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں اہل بیت کا دردی ہوں، وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت امام حسین علیہ السلام اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ اکبر جل شانہ،
کہ پوری کائنات کے اندر میرے کریم آقا نے فرمایا الحسین منی و آنا من الحسین، اور پھر اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جو سوالی آتا ہے اسے عطا فرما دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ اسامہ بن زید حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ عرض کر رہے تھے وَأَغْمَاهُ ہائے غم ہائے غم ہائے غم۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید و شہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ذمہ 60,000 درم جو ہے وہ قرض ہے، اس قرض نے مجھے پریشان کیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے، میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اب سوچئے 60,000 درم، آپ کے تمام قرض خواہوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور شام سے پہلے تمام قرض داروں کا قرض جو تھا یہ نواسہ رسول نے اپنی جیب سے اپنے گھر سے ادا فرما دیا۔ فرمایا تم میرے آقا کے صحابی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کو ولایت ملتی ہے، آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، جس کسی کو ولایت ملتی ہے وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے اس کام کی وہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ اہل بیت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اہل بیت میں سے حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راقیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ جس کو قیامت تک ولایت ملے گی اور جس کو مل رہی ہے اور جس کو مل چکی ہے، اللہ اکبر جل شانہ، آپ اس کو ولایت عطا فرماتی ہیں۔ کسی کو غوثیت کا مقام ہے، کسی کو قطبیت کا مقام ہے، کسی کو ولایت کا مقام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی امتیں ہوئی ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں، ان کے اندر جتنے ولی تھے ان کو ولایت جو ہے وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمائی۔ یعنی آپ ابھی دنیا پہ جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ ناد علی کے اندر یہ آتا ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کسے را میسر نہ شد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ کائنات کے اندر کون ہے کہ جس کی ولادت با سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو اور جس کی شہادت کوفہ کی جامعہ مسجد کے اندر ہوئی ہو؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ شان ہے اہل بیت کی۔ اور مولا کائنات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اے میرے صحابہ میرے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مولا کائنات کے ہم نشین ہیں، ہم اثر ہیں، ہم ایک زمانے کے اندر ہیں، یا رسول اللہ جو کائنات کے اندر آپ کے زمانے کے بعد لوگ آئیں گے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے یہ حکم ہے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا جو بعد میں آئیں گا اس کے لیے حکم ہے وذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے، بلکہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے، اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا درجہ اور ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہوں۔ جب کربلا کے اندر یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ مدینہ پاک سے مندل بمندل چلتے چلتے 22 مندل کے بعد کربلا کے اندر پہنچے، 7 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ دوستوں نے عرض کی حضور اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ دوستوں نے عرض کی حضور اس کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی ہماری شہادت گاہ ہے، اپنے خیمے یہاں پہ نصب کر۔ اب خیمے نصب کر دیے گئے۔ اب یزیدیوں کی طرف سے بار بار پیغام آ رہا ہے کہ یا بیعت کریں
تو یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ بڑی حکمت اور مصلحت سے کام لے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور پھر آخر میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت پوری روح زمین پر میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، میں آل نبی اولاد علی علیہ السلام ہوں، کیا تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں؟ یہ دیکھو اپنے خطوط، تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا کہ کوفہ آؤ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں کوئی دین سکھانے والا، دین بتانے والا، اللہ کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور جب میں آ گیا تو تم نے یہ سلوک کیا کہ اب تم میرے قتل کے در پہ ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا یزید فاسق، یزید فاجر، یزید زانی، یزید شرابی اور یزید آرامی ہے، یہ اس کی میں بیعت کروں؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین ابن علی، میری رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، میں اس گھر کا فرد ہوں جس گھر کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر، اسرائیل بھی اجازت کے بغیر، اسرافیل بھی اجازت کے بغیر، میکائیل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنکھوں پر دنیا کے پردے اور لالچ کے پردے پڑ چکے ہیں۔ فرمایا پہچانوں میں کون ہوں؟ میں اللہ کے محبوب کا نواسا ہوں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا الحسین منی وانا من الحسین؟ لیکن وہ بدبخت تھے۔ 10 محرم الحرام کے دن جب ایک ایک کر کے شہادتیں ہو رہی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام جو تھے آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے محبوب کے نواسے ہیں، میں اللہ کا نبی خضر علیہ السلام ہوں، اگر اجازت دیں تو میں یہ دریائے فرات جو سامنے ہے اس کا رخ موڑ کر آپ کے خیمے کے آگے سے گزار، آپ جتنا چاہے پانی لے لیں۔ آپ نے فرمایا آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مشکل وقت میں آ کر ہمیں پانی کی پیشکش کی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں نبیوں کے سردار امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں نبیوں کے سردار کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین ابن علی ہوں، میں جنت کا وارث ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ فرمایا میرا جی چاہے بارش ہو جائے، میرا جی چاہے زمین سے چشمے نکل آئیں، میرا جی چاہے۔ فرمایا تم تو دریائے فرات کی بات کرتے ہو۔ فرمایا اے خضر، اگر میرا جی چاہے، حسین ابن علی کا جی چاہے، تو جنت سے حوض کوثر کا رخ موڑ کر اپنے خیمے کے اندر سے گزار سکتا۔ فرمایا میں آج صبر میں ہوں، آج امتحان میں ہوں، یہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر امتحان ہے، اللہ اکبر جل شانہ، آج میں امتحان دے رہا ہوں، اور اس کی ڈگریاں جو ہیں قیامت تک اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا رہے گا۔ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام و دلارا حسین ہے، ہر گھر میں ہے حسین اب، ضرورت عوام کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے، دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، روح جہاں پہ ثبت ہے عظمت حسین کی۔ دوستو، نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے تو کائنات کے اندر کئی پیدا ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کی وہ گردن کٹی ہے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین ابن علی۔ یہاں پہ آ کر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں وہ موبائل والی بات جو ہے آخری بات اپنی کرنا چاہتا ہوں، کہ جب نجران کے عیسائی جو تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ جب مناظرے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، نجران کے عیسائی نہ مانے، تو پھر مباہلے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر یہ آیت مبارک جو تھی وہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اپنے بیٹوں کو بلائیے، یہ اپنے بیٹوں کو بلائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو انگلی سے پکڑا ہوا تھا، اور آپ کے پیچھے حضرت سیدۃ نساء العالمین برقعے کے اندر نقاب کے اندر تشریف فرما ہوئی، اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حیدر قرار تشریف لائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب یہ اسیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں تو نجران کے عیسائیوں نے دیکھا 40 نجران کے عیسائی جو تھے ان کے بڑے پادری وہ آ گئے۔ ان کے بڑے پادری نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ دعا فرما دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں گے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، میں ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے لیے اچھا کیا ہے، اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے اور میں بد دعا ان کے حق میں کر دیتا تو یہ بھی غرق ہو جاتے اور یہی نہیں غرق ہوتے۔ فرمایا نجران کے بندے سارے بندے پرندے درندے اور پورا نجران جو تھا اس پر آگ برستی، خدا کا قہر برستا، پھر ان کو پتہ چلتا کہ ہمارا کن سے مباہلہ ہوا ہے، کن سے مباہلہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن وہ بھاگ گئے مباہلے سے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لعنت اللہ علی الکاذبین، ان جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تھی، اس لیے وہ بھاگ گئے کیونکہ وہ جھوٹے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ میں دنیا کے اندر تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک آپ اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت۔ فرمایا جو ان کا دامن پکڑ کر رکھے گا وہ نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح نجات پا جائے گا، اور جس نے ان کا دامن چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کے نیچے ان لوگوں کی میزبانی فرمائے گا، خود اللہ تبارک و تعالی، اور فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ہم نشین ہوں گے، میرے اہل بیت کے ہم نشین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اپنے عرش عظیم کے نیچے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو تھے، وہ انبیاء جو ہیں وہ یہ پکاریں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں تمہاری مدد کر سکتا، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے امتی 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 انا لہا، میں جو ہوں، آؤ میرے امتیوں، آؤ پوری نبیوں کی امتوں، میں تمہاری بخشش فرماتا ہوں، میں شفیع امم ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ شفاعتی لأہل الکبائر، شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت جو ہے وہ فرماؤں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت جو ہے وہ فرماؤں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ بیان جو ہے یوٹیوب پر بھی میرے چینل پر سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زندہ رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو ہے وہ موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ILM کالج گجرات میں والدین اور طلباء کی ضرورت کے پیش نظر طلباء اور طالبات کے لیے
علیحدہ علیحدہ ٹرانسپورٹ کی سہولت انتہائی مناسب اور معقول فیس کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے۔ ILM گروپ آف کالجز گجرات کیمپس۔ ایڈمیشنز اوپن ان FSc پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS فزکس، اکنامکس، اسٹیٹ، ICOM، جنرل اینڈ IT، FA جنرل IT اینڈ فائن آرٹس، ATP کامرس، کمپیوٹر سائنس، آرٹس، فائن آرٹس، باٹنی اینڈ زوالوجی۔ پری فرسٹ ایئر کلاسز میں 40% کورس کی تکمیل کے ساتھ انگلش اسپوکن کلاسز، کمپیوٹر شارٹ کورسز، تجوید القرآن کورس، معیاری اور جدید تدریس، ملٹی میڈیا کلاسز، کردار سازی پر خصوصی توجہ، بذریعہ سافٹ ویئر، طلباء کی کارکردگی کی باقاعدہ سے اطلاع، نیڈ اینڈ میرٹ بیسڈ اسکالرشپس اویلیبل۔ رجسٹر ناؤ۔ ILM Group of Colleges, Gujarat Campus, opposite Small Industries Trade, GT Road, Gujarat. Contact number 0333 8430 660 and 0323 7565 142.